أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم نے شیخ محترم سے تقدیر جو ایمان کا ایک بہت اہم رکن ہے اس کے تعلق سے ہم نے سنا، اس لیے کہ اسی کو لے کر بہت سارے فریق پیدا ہوئے، بہت ساری جماعتیں بنی، بہت سارے لوگ راہ حق سے گمراہ ہوئے، جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا، اور جیسے بہت ساری مفید باتیں ہمارے ساتھ ہوئیں۔ اور یہ بات بنیادی بات ہم نے جانا کہ آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کرنے کو بھی اس کی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے دعا کرے گا پھر اس کی تقدیر بدل دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقدیر پر قناعت کرنے والا بنائے۔ اور آج کے زمانے میں نئی نسل کا یہی رونا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر ہم خود بناتے ہیں، ہم تدبیر کے مالک ہیں، تقدیر ہم کیا جانتے ہیں، تقدیر کو ہم نہیں جانتے، ہم تدبیر سے چلتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں چل سکتے۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے کہ آج کے دن ہم یہاں موجود ہوں گے، اس طرح بیٹھے ہوں گے، یہ بھی ہماری تقدیر میں ہے۔ نوشتہ تقدیر ساری چیزیں جو مین ریکارڈ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ بہرکیف آج میری گفتگو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و فضل میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں شیخ نے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ میں سب سے پہلے جتنے شرکاء ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسی طرح منتظمین جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر جو دور دور سے جگہ جگہ سے ہم احباب جمع ہیں، ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ خاص کر جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن بن بدر العباد حفظہ اللہ کی کتاب ہے۔ شیخ عبد الرزاق آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، جو شخص جو ہمارے ساتھ ایسے نوجوان ہیں جو علم سے جن کو محبت ہے، یا آپ عمرے پر گئے ہیں، حج پر گئے ہیں تو حرم نبوی میں شیخ کا درس آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے درس میں 10,000 سے زائد لوگ بیک وقت بیٹھتے ہیں، ایک ہی مجلس میں 5,000 10,000 لوگ رہیں گے، شیخ کے درس میں رہیں گے۔ تو یہ شیخ کی کتاب ہے جو آج کے اس موضوع کے لیے ہم نے منتخب کی۔ آپ اس کتاب کو پورا سنتے ہیں تو گویا آپ نے شیخ سے یہ محاضرہ لیکچر سنا، شیخ کی اس کتاب کو آپ نے پڑھا۔ یہ سعادت ہوگی کہ ایک سلفی عالم، ایک بزرگ عالم، ایسے بڑے عالم سے ہم نے یہ باتیں سنی، انہی کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ اور اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے 10 موجبات للنجات، 10 چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ یہ 10 باتیں، 10 چیزیں، 10 امور مجھے اور آپ کو جہنم سے بچاتی ہیں۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ کبھی آپ نے سوچا، آنکھ بند کر کے سوچیں، ایک ایسی دنیا میں ہم جانے والے ہیں
جہاں اللہ تعالی ہم میں سے بعض گنہگاروں کو ایسی جگہ ڈال دیں گے ماکثین فیہ ابدا، جہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، کوئی پکار سننے والا نہیں۔ چلو سزا ہے 1 سال 2 مہینے 4 دن آدمی سہ لے گا، لیکن ایسی سزا جو نہ ختم ہونے والی ہے، چمڑے جل رہے ہیں، انسان جل رہے ہیں، ہڈیاں راک اور پاؤڈر ہو رہی ہیں، اور ایک ایسے جہنم میں جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اور وہ چیخ رہے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، یا اللہ ہم کو اس سے نکال دے، ہم ذرا نیک عمل کر کے واپس آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تم کو اتنا ایج نہیں دیا تھا جس میں تم سمجھ سکتے تھے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی عمریں 50 سال کی ہوگی؟ بشمول میرے اپنے، ہم 50 سال کبھی کراس کر چکے، 50 سال سے بھی زائد چاہیے دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ، میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ تم سمجھ سکو۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس نذیر بھی آئے تھے، رسول آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہوگا تنہائی میں بیٹھ کر آپ آنکھ بند کر کے سوچیں، جہاں کا فرش انگار کا، جہاں آسمان کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا، وہاں آسمان نہیں ہوگا، اور اوپر سے آگ برس رہی ہوگی، ہر چہار طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، لوگ چیخ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسی جہنم جو ختم ہونے والی بھی نہیں، لگاتار جل رہے ہیں۔ تو اسی کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ آپ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑا پہن لیتے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی چلا لیتے ہیں، فین چلا لیتے ہیں، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے کبھی کچھ اپائے ہم نے سوچا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کوئی خیال ہے؟ ہاں، ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو شیخ محترم نے 10 باتیں یہاں ذکر کی ہیں، میری کوشش ہوگی کہ اس کتاب کو ہم مکمل کر لیں، آپ سنیں، نوٹ کرتے جائیں، اور مکمل بات ہوگی تو یقیناً ان باتوں کو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ بار بار سنتے ہیں۔ شیخ نے مقدمہ شروع کیا تو یہی کہا فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُوَفِّقِ يَجْتَهِدُ فِي إِصْلَاحِ نَفْسِهِ، جس بندے کو اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اس ہلاکت والی زندگی سے باہر نکلنے کا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آخرت کی تیاری کرے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں، یہ چھٹی کا موقع ہے، باہر ماحول ٹھنڈا ہے، کبھی گھومنے کسی پارک میں چلے جاتے، کبھی بیچ نکل جاتے، کبھی دوست احباب کو بلاتے، کسی کیفے یا ہوٹل میں چلے جاتے، لیکن یہاں بیٹھے ہیں اللہ جہنم سے نجات دیتے۔ ہم صوفے پہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، جنت کے مسندوں پر بیٹھے رہیں، فرشتے سلام کریں، اور وہاں کی جنت کی فضا میں، معطر فضا میں ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور سلام کی مہک آنے لگے۔ یہ احساس ہم سب کو ہے، یہ انتظار ہم سب کو ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ شیخ محترم نے جب شروع کیا وَرَدَ عَلَى خَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِي وَهُمْ خُلَفَاءُ الثَّلَاثَةِ الْأَوَائِلِ، یہی فکر تھی جو تینوں خلفاء کو بھی تھی۔ تینوں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، یہ جو تینوں خلفاء تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں بین انا جالس فی ظل اطم من الاطام، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عمر گزرے، فسلم علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو سلام کیا، فلم اشعر انہ مر ولا سلم، تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہی نہیں پڑا کہ کب عمر گئے، کب انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے محسوس ہی نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فکر میں تھے، کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں محسوس نہیں کیا۔
فانطلق عمر حتى دخل على ابی بکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکل کر سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جا کر کہا ما يعجبك انی مررت على عثمان فسلمت علیہ فلم يرد علی السلام. تو حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا رضی اللہ عنہما، کہا کہ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں ابھی حضرت عثمان کے پاس سے آیا، میں نے ان کو سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا. بہت بڑی بات تھی. آج کا زمانہ ہوتا میں کسی کو سلام کوئی مجھے کرتا، میں جواب نہیں دیتا تو وہ 10 باتیں سوچ لیتا، لیکن وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا. تو حضرت ابو بکر کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسی بات ہوئی. تو واقبل ہوا و ابو بکر فی ولایت ابی بکر، کہتے ہیں کہ اب دونوں مل کر آئے، دونوں نے سلام کیا. ثم قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاءنی اخوک عمر، تمہارے بھائی عمر ابھی میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا، میں نے سلام کیا لیکن حضرت عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. فما حملک علی ھذا، کیا کہا؟ کیسے آپ کو ایسے یہ چیز کیسے آپ کو یہ گوارا ہوا کہ آپ سلام کا جواب نہ دیں؟ حضرت ابو بکر حضرت عثمان سے پوچھ رہے ہیں. فقلت، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ ما شعرت، قسم خدا کی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ یہاں سے گزرے تھے اور آپ نے مجھے سلام کیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدق عثمان، عثمان سچ کہہ رہے ہیں. وقد شغلک عن ذلک امر، وہ ایک سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا سوچ تھی؟ ما ہو؟ فقال عثمان، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا لیکن ایک سوال ہم پوچھنا بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھنا بھول گئے. قبل ان نسألہ عن نجات هذا الامر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں سکے کہ ہم کیسے نجات پائیں، جہنم سے کیسے بچیں. اللہ کے نبی نے بتایا ہے، مختلف اس میں بتایا ہے، لیکن یہ سوال کے طور پر ہم نہیں کر سکے. قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد سألتہ عن ذلک، یہ سوال میں نے پوچھ لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال میں نے پوچھ لیا ہے. فقمت الیہ فقلت له بأبی انت وأمی انت احق بها، تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ زیادہ حقدار تھے کہ یہ پوچھ لیتے. تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على عمی، جو کوئی اس کلمے کو مان لے جو میں نے اپنے چچا کے اوپر پیش کیا تھا. ابو طالب سے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، تو ابو طالب نے نہیں پڑھا. فردها علی فہی له نجات، اگر ابو طالب وہ پڑھ لیتے تو ان کو نجات مل جاتی. قیامت تک جتنے یہ کلمہ پڑھیں گے ساروں کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اللہ اکبر. جو بھی کلمہ پڑھے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی بات ہے جو میں نے پوچھ لیا. یہ فکر، یہ تڑپ، یہ احساس، یہ جستجو، یہ پریشانی اور یہ غم جو کھائے جا رہا ہے کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہیں. جس کے لیے اللہ کے نبی نے گارنٹی دے دی، وہ فکر میں گھلے جا رہے ہیں. ہمارے لیے تو ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمارے لیے تو ایسی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ کے نبی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گارنٹی دے رہے ہیں. ذو النورین، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گارنٹی دے رہے ہیں وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں. ایک اور موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب جیش العسرہ کے موقع پر حضرت عثمان نے
بہت بڑا ہدیہ لا کر اللہ کے نبی کو دیا کہ یہ اسلام کے راستے میں خرچ کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، اس کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی لاس نہیں، جنت تو ان کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا گارنٹی مل رہی ہے؟ بولا کہ عثمان کچھ بھی کر لیں کوئی معاملہ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ ما غر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک فکر تھی، ایک تشویش تھی، گھبراہٹ تھی کہ جہنم سے کیسے بچیں، تو اسی کو لے کر شیخ نے لکھا وجاء عن عبداللہ ابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں انہ کان فی بیتہ وعندہ زوجتہ، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بیوی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی کچن سے کچھ بنا کے لاتے ہیں، پکوڑے، ہنسی خوشی کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ بیٹھیں تو ہنسیں، بیوی سے بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کرنا چاہیے۔ یہاں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رونے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا ذکرت قول اللہ عز وجل، میں نے قرآن کی اس آیت کو یاد کیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ سورۃ مریم کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کے سب آئیں گے، سب کے سب آئیں گے پل صراط پر، سب یہ بچے، میں، آپ، سب کے سب پل صراط پر آئیں گے۔ کان علی ربک، یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ یہ بڑے مفتی ہیں، چھوٹے مفتی ہیں، وہ علامہ ہیں، یہ شیخ ہیں، وہ شیخ الشیوخ ہیں، کوئی بچے گا نہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ نجات دے گا، جائیں گے سارے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نجات دے گا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو تم دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کے حشر والے دن۔ سورہ مریم کی آیت ہے 72-73۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَا أَدْرِي أَنَنْجُو مِنْهَا أَمْ لَا، میں نہیں جانتا کہ کیا ہم بچ پائیں گے کہ نہیں بچ پائیں گے۔ جائیں گے تو ضرور، لیکن بچیں گے کون؟ جن کو اللہ بچائے۔ اب اللہ کی لسٹ میں آپ کا میرا نام تو ہونا چاہیے کہ سارے تو جائیں گے لیکن وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ تو شیخ لکھتے ہیں فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الْبَحْثِ عَنْ مُوجِبَاتِ النَّجَاةِ فِي الدَّارَيْنِ، جب صحابہ کرام کی یہ حالت ہے جن کو جنت کی بشارتیں بتائی گئی ہیں، تو بعد میں آنے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو شیخ نے کہا کہ اسی بات کو لے کر میں نے یہ کچھ باتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے لکھی ہیں، تو اسے غور سے سنیں اور کوشش کریں ان باتوں کو اپنانے کی۔ تو ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں بڑی تفصیل کے ساتھ تو جا نہیں سکتا۔ شیخ نے ماشاءاللہ ایسی باتیں لکھی ہیں کہ ایک ایک سطر ایسی ہے جو آپ کے اور میرے دل میں جنت کی تڑپ پیدا کرتی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے وہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن کچھ باتیں مختصر ہم بیان کرتے ہیں۔ شیخ نے بات شروع کی تو کہا کہ الموجب الاول، پہلا سبب جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا جو پہلا سبب ہے اس کے بارے میں کہا توحید اللہ و اخلاص الدین لہ۔ توحید، دیکھا آپ نے، یہی پہنچ کر ساری باتیں رک جاتی ہیں۔ ہمیشہ ہم توحید ہی کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنے ماننے والوں کو صوفیہ کا دین دینا نہیں چاہتے۔ صوفیہ کی وہ وجد، صوفیہ کی مستی، صوفیہ والا کشف، صوفیوں والا جھومنا، صوفیوں والا ڈانس کرنا، مسجدوں میں ناچنا، مسجدوں میں قوالیاں گانا اور سارنگیاں بجانا، ایسا دین ہم ماننے والوں کو دینا نہیں چاہتے۔
اپنے پیر و مرشد کے پیر چوم لینا، ان سے بیعتیں لینا، بولا ان کی دی ہوئی کپڑا ٹوپی پہننا، ان کی دی ہوئی تسبیح گننا، اور اوراد اور اذکار جو غیر مشروع غیر مسنون ہیں اسے گننا اور سمجھنا. اور بعض نے یہاں تک کہا کہ بس اب ہم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہیں، اب نبی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اب ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہو گیا ہے. یہ صوفیوں والا دین ہے. اور یہ صوفیوں کو اس کے بارے میں شیخ مقبل الوداعی ان کی کتاب ہے، اس میں کہا انہوں نے کہ یہ صوفیوں کی کتابوں میں ایسا کچھ باتیں ہیں کہ اگر وہ سمندر میں ڈالی جائیں تو سمندر کی مچھلیاں ناچنے لگیں. صوفیوں کی کتابوں میں ایسی ناچ گانے قوالیاں وجد طرب اور ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کی مچھلیاں بھی ڈانس کرنے لگیں. تو ان کی کتابوں میں ایسے ہی سارے قصے ہیں. اس سے صاف ستھرا ہم توحید والا دین دیتے ہیں. تو شیخ نے یہی بات کہی کہ سب سے پہلا سبب ہم توحید پرست ہیں، توحید پر قائم دائم رہیں. تو ایک چیز میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم لوگ ماشاءاللہ موحد ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید پر ہم کو قائم و دائم رکھے، اس لیے کہ قرآن کا سب سے پہلا حکم توحید ہے. اور اللہ نے سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے یہی کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور سورہ بقرہ شروع میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. پوری آیت آپ پڑھ لیں. بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن شروع سے آخر تک توحید ہی توحید ہے. سورہ فاتحہ سے آپ لے لیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ ناس لے لیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس. لیکن بات ایک چیز جو رہ جاتی ہے وہ ہے ہم لوگ ماشاءاللہ توحید سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ایک چیز میں ہمارے موحد حضرات میں دیکھتا ہوں وہ شرک خفی والی بات. شرک خفی چھپا ہوا شرک، جسے کہا کہ الریا، یہ ریاکاری شعاف جو ہوتا ہے یہ چھپا ہوا شرک ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کالی چونٹی سے دبا دبا زندگی میں داخل ہوتا ہے. آپ اپنے صدقہ و خیرات کو، آپ اپنے علمی کوششوں کو، آپ اپنے جو بھی زندگی میں عبادات کرتے ہیں، کہیں آپ نے اور میں نے یہ چاہا کہ اس سے مجھے عزت ملے، اس سے مجھے کوئی کریڈٹ ملے، لوگ میری تعریف کریں، تو خلاص ہم بھی بس شرک کے قریب پہنچ گئے. اور جیسے جیسے نیت بدلتی جاتی ہے وہ شرک خفی، اس کی بھی اہمیت وہ بڑا شرک ہوتے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. پہلا موجب انہوں نے بیان کیا کہ توحید بہت ضروری ہے. یہ آپ کوشش کریں اپنے آس پاس والوں کو سمجھائیں کہ وہ شرک اور ایسی ساری تمام چیزوں سے بچے رہیں. اس کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے نجات من دخول النار. موحد بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ہرگز نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ وہ کلمے پر اس کا پورا یقین ہے. نجات من الخلود فی النار، یا موحد ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جاتا ہے. آپ پوچھیں کیسے؟ آپ نے بولا کہ موحد جہنم میں نہیں جائے گا. اب آپ بول رہے ہیں کہ موحد ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جاتا ہے، مطلب جہنم میں جائے گا. موحد بھی جہنم میں جائے گا؟ ہاں ضرور جائے گا. اگر اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے تو وہ سزا پانے تک تو جائے گا. کتنے ایسے موحد ہیں، بڑے موحد، بہنوں کا حق کھا لیا، بہن کا حق نہیں دیا، بھائی کا حق کھا لیا، اور کبھی بہن نے بھائی کا حق کھا لیا. ایسے بھی بولا نہیں ہم بڑے موحد ہیں، بولا کہ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے. ہاں کتنے ایسے اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، بہن بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں، یا اپنے والدین پر، والدین بچوں پر، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر ظلم کرتے ہیں. وہ سزا پا کر جائیں گے گرچہ کہ موحد ہوں. تو اسی لیے انہوں نے کہا، بہت ساری قرآن کی آیتیں انہوں نے کہا وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ هَذِهِ الْأَقْسَامَ الثَّلَاث. ایک یہ کہ آدمی سرے سے جہنم ہی میں نہ جائے، اللہ اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں کہا کہ 70,000 یا اس سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. جہنم سے اللہ نے پوری طور سے بچا لیا.
یا کچھ لوگ ایسے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے ہیں جو اپنی معمولی گناہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وہ جلے بنے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھر جنت میں ڈال دے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے جیسے اصحاب الاعراف، بس درمیان میں ہوں گے، نہ اتنے نیکیاں ہیں کہ جنت میں جا سکیں، نہ اتنے گناہ ہیں کہ جہنم میں جا سکیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، وہ تو کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلیں گے۔ تو پہلی چیز انہوں نے بتایا، اور بڑی تفصیل بھی انہوں نے لکھی ہے، اتنا ٹائم ہمارے پاس تو نہیں، اس لیے کہ ساری چیزیں ہمیں ختم کرنی ہیں۔ تو کہا کہ پہلی چیز کے بارے میں کہا کہ توحید اپناؤ، موحد بنو، تاکہ آدمی پوری طرح سے جنت میں جا سکے۔ بہت ساری حدیثوں کو بھی انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، جس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دوسری چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اتباع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی ہونی چاہیے۔ میں سارے میرے احباب سے کہتا ہوں کہ اللہ نے اتنی اچھی مسجد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے جہاں سنت کے مطابق عبادات ہوتے ہیں۔ کئی سالوں سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو، ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہو۔ آج ہماری حالت ایسی ہے، ہم ہر کام کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ شادیوں میں اللہ کے نبی کی سنتیں کنارے رکھ دی جاتی ہیں، ماتم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کنارے رکھ دی جاتی ہیں۔ پھر سلفیت کا دعویٰ اور صحیح عقیدے کا دعویٰ، یہ تو بیکار ہے، یہ تو بیکار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہونی چاہیے، اور اسی لیے کہا السنہ سفینۃ نوح، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ تو میں جتنے میرے احباب ہیں، بزرگ ہیں، سب سے کہوں گا کہ زندگی میں آپ ہمیشہ یہ اصول بنا لیں کہ میں جو بھی کام کروں گا سنت کے مطابق کروں گا۔ یہ چیز سنت ہے، کروں گا، چاہے مانے نہ مانے، چاہے گھر کے بزرگ لوگ مانے، گھر کی نانی مانے، دادی مانے، رسم و رواج کے بلا کہ نہیں، سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر سنت سے ٹکرانے والی چیز ہے تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے جہنم سے بچاتی ہیں، جس کے لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ آیت جو سورہ احزاب آیت نمبر 21، جس میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، اذان آتی ہے، اذان کے شروع میں درود شریف آتا ہے۔ ارے ایسی اذان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب، مدینے میں ہم لوگ دعویٰ کرتے تھے، تو الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ وہ بھی موجود تھے۔ تو ایک صاحب نے بڑی بحث کی، بولا کہ اچھا کام ہی تو ہے، کیا غلط ہے؟ ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اس میں برائی تو نہیں ہے۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے، اذان آتی ہے آپ کو دینا؟ بولا ہاں اذان آتی ہے۔ تو اذان میں آپ اذان کے کلمات بولو۔ وہ بولنے لگے اللہ اکبر، پورے کلمات بولے، آخر میں بولے لا الہ الا اللہ۔ بولا کہ اچھا ایسا کرو، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملا لو۔ ارے اللہ کے نبی کا نام لے رہے ہو، غلط کیا کر رہے ہو؟ ہاں ایسا کیسا؟ جیسے اذان ہے ویسے اتنا بولنا پڑے گا۔ بتا ویسا بولنا پڑے گا، وہ تو یہاں بھی ویسا بولنا پڑے گا۔ شیخ نے اسی وقت، پتہ نہیں اللہ غریق رحمت کرے، علماء کا دماغ کیسے کام کرتا تھا، اچانک وہ آدمی حیران ہو گیا، بولا کہ لا الہ الا اللہ اذان کے شروع میں جتنا ہے اتنا ہی کہیں گے۔ کلمے میں جیسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، وہاں آپ بڑھا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ویسے ہی کلمات اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں۔ نہیں اچھا ہی تو ہے، اچھا ہی تو یہاں بھی بڑھا لو، اگر وہاں نہیں بڑھاتے ہو تو کہیں نہیں بڑھا سکتے۔ ہر کام کو اچھا کہہ کر ہم
بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے اور جہنم سے بچاتی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو شیخ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور یہی باتیں خطبے کی شروع میں کہی جاتی ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خطبے کی شروع میں یہ ساری باتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو لوگ بھی بدعتی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، کل قیامت کے دن کوثر کا پانی ان کو نہیں ملے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے کوثر کا پانی پینے کے لیے تو وہ دھتکار دیے جائیں گے، بولا کہ دور جاؤ، تم نے میری شریعت کو بدل دیا، دین کو بدل دیا۔ آج ایسی ہے، شریعت بدل دی گئی، دین بدل دیا گیا۔ تو یہاں کہتے ہیں بہت ساری تفصیل انہوں نے بتائی ہے، یہ دوسری چیز تھی جو ہمارے ساتھ تھی۔ ایک تیسری بات جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے یہاں بیان کی ہے، خشیت اللہ و تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تقوی تھوڑا سا یہ ہے، خوف الگ ہے، خشیت الگ ہے، ہلکا ہلکا سا فرق ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے جو میرے اور آپ کے اندر جنت کی تڑپ اور جہنم سے بچنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو لوگ ظالم ہیں، مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں وہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈروں، جس کے بارے میں نے کل جمعے کے خطبے میں بتایا تھا کہ دنیا میں کتنی زندگی گزاری، تو لوگ کہیں گے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشَرَ، بعض تو کہیں گے کہ 10 دن ہم تھے، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی ہم 1 دن تھے، دنیا میں 1 دن تھے۔ 100 سال جینے والا بھی کہے گا کہ دنیا کی زندگی ہماری 1 دن کی تھی۔ 1 دن کے لیے اتنی ساری ظلم و جور سے کام لیا جائے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں خشیت اللہ و تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیہ نمبر 52 میں اللہ نے بتایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَخْشَ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہی کامیاب ہے، جنت میں وہی جائے گا، جہنم سے وہی بچے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ میں کسی کے خلاف غلط نہیں سوچوں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، جب مجھے ڈر ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے۔ میری بیوی مجھے پتہ نہیں کتنا اولیاء اللہ سمجھ رہی ہوگی، نہیں؟ ہمارے گھر والے ہم کو کتنا سمجھتے ہیں، ارے ہمارے نوشو بڑے بزرگ، اگر ویسے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حشر کے میدان میں بچے دیکھیں گے، بیوی دیکھے گی کہ ارے یہ تو بڑے سورما تھے، ہم تو دنیا میں ان کو ایسے سمجھتے تھے تو یہ ایسے نکلے۔ ہاں، کتنے دوست احباب جو ہمیں عقیدت سے سلام کرتے ہیں، کل حشر میں ہمارا پول کھلے گا تو یہ کیا کہیں گے، ارے شیخ صاحب کو ہم کیا کیا کی سمجھ لے کو تھے، انہوں ایسے ہی۔ احساس ہے، مجھے بھی احساس، میں سوچتا ہوں یا اللہ ربی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا فرماتے تھے، یا اللہ مجھے کل قیامت کے دن رسوا نہ کر، مجھے قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کر، یا اللہ تو نے میرا ظاہر خوب اچھا بنایا ہے تو باطن بھی اچھا بنا دے، میری آخرت بھی سنوار دے، فلا تخزنی یوم یبعثون، جس دن بندے اٹھائے جائیں گے یا اللہ اس دن مجھے ان کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کر۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کل قیامت کے دن، حشر کے دن ہم اللہ کے سامنے رسوائی کا سامنا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں شیخ محترم نے یہاں لکھی ہے۔ یقول الحسن البصری المؤمن جمع احسانا وشفقتا والمنافق جمع اساءة وامنا۔ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ حسن بصری کی اس بات کو انہوں نے نقل کیا کہ مومن
نیکی کرتا ہے ڈرتا ہے. مطلب آپ نے کسی کو خیرات کیا, اندر سے ڈر بھی ہے, اللہ قبول ہوا نہیں ہوا میرا خیرات, اللہ میری خیرات کو, ابھی نماز پڑھا آپ نے مغرب کی, اندر سے ڈر بھی رہے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ مومن ہے. منافق اساءۃ و امنا, برائی کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے. کیا ابھی ہوتا نہیں, کیا بعد میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں گے, مرنے سے پہلے لوگ بیوی کا مہر معاف کرتے نہیں, ہاں زندگی بھر کیا کرتے مرنے سے پہلے اجی مہر معاف کر ڈالو جی, میں کیا کریں کہ ذرا معاف کر ڈالو جی. بولا کہ یہ عادت تو نہیں. ہم نیکی کر کے قبولیت کے لیے آدمی ڈرتا ہے, یہاں گناہ کر کے آدمی نڈر ہے. کوئی بات نہیں, اللہ بڑا معاف کرنے والا, اللہ رؤوف ہے, اللہ رحیم ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں کرتے ہیں, ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. یہ تین چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر, سورۃ فصلت میں اللہ نے کہا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ تقوی والے ہیں. تو تین چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. جیسے کہتے ہیں نعمان ابن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت المکتوبہ وحرمت الحرام وحللت الحلال ادخل الجنہ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا, آ کر پوچھا اللہ کے رسول میں فرض نماز خالی پڑھ لوں, خالی فرض نماز موٹم میں پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد وحرمت الحرام وحللت الحلال, حلال کو حلال مانا, حرام کو حرام مانا, ادخل الجنہ, کیا میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں جنت تم کو مل جائے گی. اللہ کے نبی تھے, اللہ بتاتا تھا, بولتے تھے, ہم تو بول نہیں سکتے, لیکن آپ یہ کرتے ہوئے بھی. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے شیخ محترم نے بتایا کہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ اخلاق کے ساتھ ساتھ مومنوں کے لیے, یہاں تک کہ جانور کے لیے بھی رحم دل ہے تو جنت آپ کی. کیسے؟ وہ زانیہ عورت جس نے صرف کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے جنت دے دی. ہاں کتے کو, کتا ایک نجس عین جانور ہے, اسے پانی پلایا تو اللہ نے جنت دے دی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا صرف کتے کو پلانے سے جنت مل جاتی ہے؟ بات وہ نہیں تھی. بات کیا تھی؟ یہ کمزور مخلوق عورت کا ایک ایسے کنویں میں اترنا جہاں ڈول اور رسی نہ ہو, کتنی مشقت کا کام ہے, جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, اس تڑپتے کتے کو پانی پلانا صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کرتے ہیں کام کس نیت سے, اللہ کی رضا کے لیے جب کیا تو اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا. دیکھا آپ نے, اور جنت میں اسے ڈال دیا. اسی طرح ایک اور چیز جس کا ذکر شیخ محترم نے, الموجب الرابع, چوتھی چیز اللہ یہاں شیخ محترم نے نقل کیا, حفظ اللسان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زبان کی حفاظت, زبان کی حفاظت یہ بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے, اور اس سے بچنا بھی بڑا مشکل ہے. جب غصہ آتا ہے تو زبان انکنٹرول ہو جاتی ہے. کتنی زندگیاں صرف آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں, کتنے شیخ محترم جانتے ہوں گے کتنے فتوے ہمارے پاس روزانہ آتے ہیں. ہمارے بھابھی کو غصے میں بھائی جان طلاق دے ڈالے گا, روزانہ 2 کیس. عبدالسلام بھائی بیٹھے ہیں, کتنے کیسز آتے ہیں, کتنے غصے میں بلا طلاق طلاق طلاق. زبان پر کنٹرول نہیں, زبان پر کنٹرول نہیں ہے, اور ایسی زبان چلتی ہے, بچے پریشان. ارے ابا کو یہ سب بھی آتا ہے کہ بولنے, کیا بولتے ہیں ابا. ہاں ابا امی جب لڑنے لگے ایسے بیہودہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں. تو آدمی کو کنٹرول ہونا چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے, اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے, دعا بھی کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کی بہت ساری دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ زبان سے غلط نہ نکلے. زبان بڑی, اسی لیے کہا کہ جو آدمی 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, اس میں وہ زبان بھی ہے.
تو اسی لیے شیخ محترم نے یہاں نقل کیا یا رسول اللہ. ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ من نجات. صحابی آ کر کیا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی. دیکھا یہ جہنم سے ہم کیسے بچیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا املک علیک لسانک, زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. یہ ٹنگ, یہ جو زبان ہے اسے اپنے کنٹرول میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, گھر میں رہو. کیا بولو, گھر میں رہو. اگر ٹائم ملتا ہے اپنے کام سے, اگر کچھ ٹائم ملتا ہے تو گھر میں رہو. بیکار ادھر ادھر گھومو مت, گھر میں ٹائم اسپینڈ کرو. حدیث کے الفاظ وَبْكِ عَلَى خَطِئَتِكَ, اور اپنی غلطی پر رویا کرو, جو بھی غلطیاں ہو. 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائے. اس حدیث کے آخر میں شیخ نے ایک بات لکھی, میں پڑھا تو بڑا یہ ہوا. شیخ نے لکھا کہ شیخ نے یہ بات اس زمانے میں کہا جب گھر میں اسمارٹ فون نہیں تھا. اب اگر گھر میں رکھ کر ہی پوری جگہ آپ آگ لگا سکتے ہیں, باہر جانا ضرورت نہیں. ایک صاحب ہمارے پاس, ان کو کیا ابھی ٹینشن نہیں, گھر میں رکھو سب کو کالا کرتے تھے, ایسا ویسا ویسا ویسا. کیا اب بھی ان کا فون آیا, انہوں ایسا بولے گھر میں رہ کے آگ لگا ڈالتے, پورا لنکا ڈھا دیتے. گھر میں رکھ, کہاں باہر کا بھی گئے نہیں انہوں گھر میں چھی. تو اسی لیے شیخ محترم نے یہاں لکھا ہے, بعد میں بڑا مجھے جب نے پڑھا تو کہتے ہیں, تو شیخ کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے شیخ نے کیا لکھا ہے. شیخ لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانے میں تھا جب ایسی چیزیں نہیں تھیں, جبکہ آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو آدمی کو زبان سے پرہیز کرنا چاہیے. کچھ ایسے وسائل بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے برائی پھیلتی. ایک میسج ہے ساروں کو وائرل کر رہا ہے, گھر ہی میں, گھر ہی سے سارے کام کر رہے ہیں. تو بہت ساری حدیثیں شیخ نے یہاں بیان کی. ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. صرف زبان کے ایک لفظ سے آدمی جنت سے دور ہو جاتا ہے, جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. ایک اور چیز اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حدیث میں بتایا, من صمت نجا, جو خاموش رہ گیا وہ بچ گیا. جو خاموش رہ گیا وہ بچ گیا. الموجب الخامس, ایک 5ویں چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا, الفرار من الفتن, آدمی فتنوں سے بھاگے. کوئی بھی فتنہ ہے, کوئی بھی گڑبڑ ہے, جا کر اپنا سر ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ کو اگر وہ ریلیٹڈ چیز نہیں ہے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے کہ آدمی گھر میں رہے. تعوذوا باللہ من الفتن, فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. ما ظہر منہا وما بطن. تو شیخ نے یہاں وہ بات لکھی ہے, وقد استجد فی هذا الزمان اجہزۃ حدیثہ قد توجد مع المرء فی بیتی. آج کے زمانے میں ایسے ایسے ڈیوائس ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں جو گھر میں آدمی کے رہتے ہیں. آدمی اگر گھر ہی میں ہیں لیکن ان چیزوں کا استعمال کر کے وہ بہت سارا فتنہ فساد پھیلا سکتا ہے. آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. ان السعید لمن جنب الفتن, سعید نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. ایک 6ویں چیز کا یہاں انہوں نے شیخ نے ذکر کیا. یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے. تو شیخ نے 6ویں چیز کا ذکر کیا, کثرت الدعاء, آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اس معاملے میں ہم سب بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, دعا کے لیے آپ اور ہم کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آپ بتائیں. ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, ہمارے پاس اجتماعی دعا نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے, ہم کبھی بھی اسے نہیں کہیں. تو بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ جماعت ختم ہونے کے بعد نہ تو انفرادی دعا ہے نہ تو اجتماعی دعا ہے. آپ جماعت ختم ہونے کے بعد جو ذکر اذکار ہیں وہ پڑھیں گے. ہاں اگر آپ کو یہاں ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ فوراً گھر چلے جاتے ہیں, تو گھر جا کر بھی بیٹھ سکتے ہیں, مصلی بچھائیں, کرسی پر بیٹھیں, کیسے بھی کریں, جاتے جاتے دعا کریں.
گھر پہنچتے پہنچتے دعا کریں تو دعا تو کرنی چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس سے مجھے کوئی مطلب لینا دینا نہیں. اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا، میں دعا کرتا ہوں. جس اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا وہی اللہ دعا قبول بھی کرے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تو ہم میں سے ہر ایک کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. دعا کی قبولیت ایسے ہوتی ہے کہ زندگی سے مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، یہ ایک شکل ہے. یا آخرت میں رفع درجات کا سبب بنتی ہے. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ نے دے دیا دنیا میں، یہ بھی آپ کی دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے. جو میرے لیے مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ دیتے نہیں ہیں. وَأَعْظَمُ الدُّعَا، اور سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. جس دعا کو لوگ بوندی پہ پڑھتے ہیں، لڈو پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے بہترین دعا ہے سورہ فاتحہ ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، چاہے امام کے پیچھے ہو چاہے آپ الگ پڑھ رہے ہوں. تو یہ اسی لیے انہوں نے کہا وَأَعْظَمُ الدُّعَاءِ عَلَى الْإِطْلَاقِ الدُّعَاءُ الَّذِي فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. ہر نماز میں ہم لوگ مانگتے ہیں اِلَى نِهَایَةِ السُّورَةِ فَإِنَّ اللَّهَ اِذَا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، افترض اللہ قولہ، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 17 ٹائمز اللہ نے اسے فرض کیا ہے. 17 رکعت تو ہو جاتے ہیں، 2 4 4 3، آپ جتنے بھی 4 آپ جو بھی رکعتیں، اس 17 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بعدد رکعات الصلوات المکتوبہ فینبغی علی المسلم وهو یقرأ سورۃ الفاتحہ. کہتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اس شعور کے ساتھ پڑھیں. شیخ عبدالرزاق العباد جو اس کتاب کے لکھے ہیں، تو 1 سال ہو چکا. 1 سال وہ اپنے ان کے ایک خادم کو، ڈرائیور کو دیکھنے کے لیے انڈیا آئے تھے 1 سال پہلے. تو شیخ نے کتاب لکھی سورہ فاتحہ پر، مطلب وہ کتاب کی شرح ہے، شیخ کی وہ شرح ہے، وہ کتاب شیخ نے لکھی. اس کتاب میں بھی شیخ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کو آپ ویسے پڑھیں جیسے اس شعور کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس کتاب کو لیں گے کہ پوری کتاب سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایسے ایسے معانی اس میں بیان ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، آمین. تو اسی لیے کہتے ہیں، بہت ساری حدیثوں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا. یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں لوط علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین. تو دعا کا سہارا ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تو آپ اللہ سے دعا کریں، میں بھی کروں کہ اللہ ہم سب کو بار بار دعا کرنے کی توفیق دے. اور آپ یقین رکھیں دعا ایسی خیر و برکت والی چیز ہے، بہت جلد آپ کی زندگی میں اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی اور میری زندگی بدلتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے، اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ایک اور چیز کو لے کر ہیں، الموجب السابع، 7ویں چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ملازمت التوبہ والاستغفار. دعا کی قبولیت کے لیے رکاوٹ گناہ ہوتے ہیں. آدمی گناہوں میں ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی. ایک صاحب آئے، بہت بولے کہ کوئی جاب کے لیے جاتا ہوں، ریزیوم پیش کرتا ہوں، انٹرویو ہوتا ہے لیکن کال نہیں آتا ہے، تنخواہ لیتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے،
تو مولانا کی طرح مفتی صاحب نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ بولا ہاں زندہ ہے. تمہارا سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ سلوک صحیح کر لو یہ سارے کام صحیح ہو جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے بہت سارے گناہ ہماری ترقی اور کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ہم کو کوشش کریں کہ جو کچھ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہم توبہ کریں، استغفار کریں. میں نے اس میں ایک چیز پڑھی تو مجھے تعجب ہوا. وَلِهَذَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عجبت لمن یہلک والنجات معہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ نجات رکھ کر لوگ کیسے برباد ہوتے ہیں. یعنی کوئی آدمی ایسا ہے پیشنٹ جیب میں دوائی ہے لیکن مر جاتا ہے. ارے عجیب، جیب میں تو دوائی موجود تھی، مر کیسے گیا؟ بولا کہ استعمال نہیں کیا. بولا کہ بالکل ویسے ہی ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقال الاستغفار، استغفار موجود ہے، بار بار استغفر اللہ آدمی پڑھتے رہا کرے. اسی حدیث کو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر رو، اپنے گناہ پر رو. ایک گناہ نہیں کئی گناہ ہیں. میرے سے آپ سے خطائیں ہوتی ہیں، کچھ خطاؤں کا علم مجھے ہے، کچھ خطاؤں کا علم نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بتلایا آپ دعا کریں اللہ میں ان خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں جس کو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے. یا اللہ بہت ساری ایسی خطائیں ہیں جن کو میں نہیں جانتا، میں نے انجانے میں کیا ہے. یا اللہ ساروں کو تو معاف فرما لے. جیسے اللہ کے نبی سجدے میں ایک دعا کرتے تھے. میں ہمیشہ لوگوں سے بولتا ہوں بھائی زندگی بھر ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہی بولتے رہے نہیں. آپ کو کبھی کوشش ہوئی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ صحیح دعائیں ہیں؟ یہ دیکھیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میرے پورے گناہ معاف فرما. کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے جن کے اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف کر دی وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری ساری خطائیں معاف فرما. دقہ وجلہ، ہلکی سی بھی بھاری سی بھی، ساری خطائیں معاف فرما. وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، جو میں نے پہلے کیے جو میں نے بعد میں کیے. وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، جو میں نے لوگوں کے بیچ میں کیے یا تنہائی میں کیے. دیکھا کوئی غلطی بچی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ کے الفاظ تھے، کوئی غلطی نہیں بچی، نہ رتی برابر نہ ہتی برابر، ساری گناہ معاف. اللہ کے نبی ایسے دعا سجدے میں کر رہے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. فَإِذَا تَابَ الْعَبْدُ إِلَىٰ رَبِّهِ تَوْبَةً صَادِقَةً، تو کہتے ہیں کہ توبہ یہ آدمی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت کا حقدار بناتا ہے. اور استغفار جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تھا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، 70 ٹائمز سے زیادہ اللہ کے نبی استغفار پڑھتے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی عدد گن کر پڑھیں کہ میں بھی 70 بار پڑھوں. ہر فرض نماز کے بعد آپ تقسیم کر لیں، فرض نماز سے پہلے تقسیم کر لیں. ویسے تو 3 بار جیسے فرض نماز ختم ہوتی ہے آپ پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک سیٹنگ میں، ایک مجلس میں 100 ٹائمز یہ دعا کرتے تھے رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، وتب علی، یا اللہ میرے توبہ کو قبول فرما،
انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الموجب الثامن، آٹھویں چیز جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں الحذر من العجب والاغترار، یہ چیز بھی ہمارے اندر ہے۔ ہم لوگ تھوڑا نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، تھوڑا نیکیاں کر لیتے ہیں، تو اندر والا آدمی ہم کو بتا رہے آپ پہنچ گئے، آپ اللہ کے اولیاء ہو گئے، آپ جنت تو بس اللہ نے آپ کو دے دی۔ بولا کہ یہ بہت ڈینجر ہے، یہ بہت ڈینجر ہے، اس کو لے کر ہم کسی پر کفر کے ارے وہ سب بیکار لوگ، انہوں فاسق، انہوں فاجر، انہوں عجیب لوگ ہیں۔ ایک صاحب کو میں دیکھا، وہ بڑے عالم، بولا وہ کسی غیر سے مصافحہ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں ان سے سب مصافحہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، یہ ترفع ہے، یہ ترفع ہے۔ اسی لیے کہا الحذر من العجب، یعنی میاں مٹھو بننے سے بچو، والاغترار، دھوکہ اپنے آپ، میں بڑا اہم ہے، یہ آپ کا وہم ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، میں بڑا اسپیشل۔ کب تک سمجھیں گے آپ اسپیشل؟ جنازے میں سوئے تک لے آ کے لوہا ڈالتے، وہ وہاں جعفر ہے وہاں قبرستان میں، اس کے بعد ایک مٹھی مٹی ڈال کے 2 دن میں لوگ بھول جاتے، آپ مجھے بھی بھول جاتے، 2 دن کے بعد پوچھو نہ ان کو یاد بھی نہیں کون کتنے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، لوگوں نے یاد رکھا ہے، ایسے لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے انہوں نے یہی بات وَمِن مُوجِبَاتِ النَّجَاةِ اللہ يعجب المرء بعمله الصالح، نیک عمل کو لے کر کبھی دھوکے میں نہ کھائیں۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے یہاں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عادت سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بھی؟ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ قال لا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ، اللہ کے فضل و رحمت اگر ہے تو جنت ملے گی، ہر کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی ملیکہ بڑے مشہور تابعی ہیں، علماء تابعین میں سے کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی کلہم یخاف النفاق، میں دیکھتا تھا کہ 30 سے زائد صحابہ ایسے تھے جو نفاق کو لے کر ڈرتے تھے۔ صحابہ بولے کہ کہیں نفاق ہمارے اندر نہیں آ گیا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نیکی کو لے کر، آپ نیکی کو لے کر خدارہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں جنت کا حقدار ہو گیا۔ بعض لوگوں سے میں نے سنا، حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو میں وہ سمجھوں گا کہ وہ ایک شاید میں ہی ہوں، وہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں جو جنت کا حقدار نہیں۔ تو آدمی کو ڈر ہونا چاہیے، اور اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھلائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ آپ ہمیشہ تشہد میں پڑھتے ہیں، کبھی آپ کو لگا کہ یہ دعا کیسے آئی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے سسر کو سکھلایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے تشہد میں۔ تو جب حضرت ابو بکر، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ساروں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، تو پھر میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو امن و عافیت میں رکھے۔ ایک اور چیز جس کا ذکر انہوں نے یہاں کیا ہے، کہا الموجب التاسع، 9ویں چیز جس کے بارے میں کہا تذکر الحساب والوقوف بین یدی اللہ عز وجل۔ آج کے دنیا میں میری کوشش ہے کہ میں آپ کا حساب لوں، انہوں کہاں کھاتے، کیا کماتے، کہاں سے کماتے۔ ہر آدمی کسی سے بھی آپ ملیں، پہلا سوال یہ کریں آپ کیا کرتے سو؟ نہیں، کسی سے آپ ملتے ہیں پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے؟ اسی سوال کو لے کے وہ ہماری عزت کا میزانیہ لگاتے ہیں، اسی حساب سے ہماری قدر بھی کریں گے وہ۔ تو بلا کہ نہیں، آپ کا تذکر الحساب، آپ اپنا حساب لیں،
اپنا حساب لیں. والوقوف بین یدی اللہ عز وجل، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کریں. کل حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کو بھی آپ یاد کریں. یہ چیز ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کوئی کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا اور وہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. الوقوف، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا جو معاملہ ہے، حشر کا معاملہ، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں. جب اس کو یاد رکھیں گے تو دنیا گزارنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. اسی طرح ایک اور بات جو انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک بات انہوں نے یہاں خاص کر ذکر کیا ہے، لیکن شاید ہمارے پاس وقت درکار نہ ہو. آخری بات ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم لے لیتے ہیں. کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ تو شیخ نے کہا لِأَن تَصْحَبْ أَقْوَامًا يُخَوِّفُونَكَ حَتَّى تُدْرِكَ أَمَنًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَصْحَبْ أَقْوَامًا يُؤَمِّنُونَكَ حَتَّى تَلْحَقَ الْمَقَاوِفِ. کہا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو تمہیں جہنم سے ڈراتے ہیں، ویسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو تمہیں قصے سنا کر بس جنت کی امید دلاتے ہیں. ہاں، جنت کی امید تو ہونی چاہیے، وہی تو ایمان ہے، لیکن ساتھ ساتھ جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے. آخری چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا الموجب العاشر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. کل جمعے کا خطبہ ہم نے اس پر دیا تھا. یہ ضروری کیوں ہے؟ کہا کہ یہ ضروری اس لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا ہے، رسول بھیجے گئے ہیں، کتابیں نازل کی گئی ہیں کہ ہم برائی کو روکیں، نیکی کا حکم دیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں ڈالیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ بڑا سا شپ ہے، دریا میں جا رہا ہے، اس میں 2 کلاس ہیں، نیچے لوگ بھی رہتے ہیں، اوپر بھی لوگ رہتے ہیں. نیچے والے سوراخ کر کے اگر پانی لینا چاہیں، اوپر والے منع نہیں کریں تو کشتی ڈوب جائے گی. ویسے دنیا میں جو کچھ بھی برائی ہوتی ہے اسے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا. تو اسی لیے انہوں نے بہت ساری باتیں یہاں اس سلسلے میں پیش کی ہیں. لم ارک اليوم قط قوما احق بالنجات ان كانوا صادقین. علماء کے اقوال بھی انہوں نے یہاں پیش کیے ہیں. خاص کر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے، آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ جو مجلس ہے یہ بھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ایک کوشش ہے کہ لوگ اچھی باتیں سیکھیں، برائیوں سے رک جائیں. اسی کے لیے ساری کوششیں ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین موقع سے نوازا. بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور جتنے بھی ہم ہیں کوشش کریں گے اللہ نے جو طاقت آپ کو دی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کو، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، اچھائی کا حکم دیں، اس سے پہلے کہ ہماری دعائیں اللہ کے پاس سے رد کر دی جائیں. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا. اور میں انہی باتوں کے ساتھ ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے اور سارے منتظمین کا جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے سب کا میں مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، ہمارے لیے ایسے غیبی وسائل پیدا کر دے
کہ اور بہتر طریقے سے ہم کاموں کو انجام دے سکیں، اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں خاص کر ہمارے شیخ محترم کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی علم و فضل میں برکت دے، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہمارے ساتھ ہیں اللہ سب کے جسموں میں صحت مالوں میں برکت عنایت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔